خاص طور سے کہ جو مسلمان ہیں اور واقعی سچے مسلمان ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ پر کس قدر رنج و الم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ خاص طور سے مڈل ایسٹ کی اگر بات کی جائے تو وہاں ایک طوفان برپا ہے، کیونکہ ایک قائد حریت عظیم رہنما کو شہید کر دیا گیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قائد شہید ہو گیا تو قیادت ختم ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب اپنے دین کا کام لینا ہوتا ہے تو ایک کے بدلے ہزاروں کھڑے کر دیتا ہے۔ ایک دنیا سے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہزاروں کو اس کی جگہ کھڑا کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین کا کام اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ صبح قیامت تک اسلام ساری دنیا میں پھیل کر رہے گا، اور حضور کی جو حدیث ہے وہ صحیح ثابت ہوگی کہ دنیا کے ہر کچے پکے مکان کے اندر اسلام داخل ہو جائے گا۔ آج جو مسلمانوں کو مٹانے کی ناپاک سازشیں ہیں اور مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، وہ صرف اس وجہ سے کہ اسلام مٹ جائے، مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن الاسلام یعلو ولا یولا، اسلام کے اندر اللہ نے اسلام کے اندر ایسی لچک پیدا کی ہے کہ جتنا اسے دباتے ہیں اتنا ہی ابھر کر سامنے آتا ہے۔ 9/11 کا جو امریکہ میں حملہ ہوا، اس سے پہلے امریکہ کے اندر قرآن کو نہیں جانتے تھے لوگ، لیکن جب حملہ ہوا اور لوگوں نے جب پڑھا کہ اسلام دہشت گرد ہے، یہ کون مسلمان دہشت گرد ہیں، کیا واقعی اسلام دہشت گردی کا حکم دیتا، تو اس سال سب سے زیادہ امریکہ کے اندر قرآن بکے گئے، وہ قرآن کو پڑھا گیا، اور جو قرآن کو پڑھتا ہے پھر وہ قرآن کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اندر تاثیر رکھی ہے کہ اسلام کو جو جتنا دباتا ہے اسلام اتنا ہی ابھر کر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا پوری دنیا میں جو مذہب ہے وہ مذہب اسلام۔ جس برق رفتاری کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے دنیا کے اندر، اور حالانکہ ساری دنیا اسلام کے پیچھے پڑی ہے، ہر ظالم مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسلام ہے، اللہ کا دین ہے یہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے قرآن میں کہ اللہ اپنے دین کو غالب کر کے ہی رہے گا۔ اور شہادت یقیناً ہم نے پڑھا ہے کہ صحابہ کرام کیسے شہید ہو جاتے تھے، کیا نشہ تھا کہ صحابہ کرام اسلام کے نشے میں ڈوب کر اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے، اور کیا عشق تھا حضور سے، یا کیا عشق تھا اللہ سے کہ صحابہ کرام اپنے بچوں کی قربانی دیتے تھے۔ اگر آج دیکھا جائے فلسطین کے اندر تو یہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ واقعی جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے تو پھر موت بھی اس کے لیے تحفہ بن جاتی ہے، پھر وہ موت سے بھی نہیں گھبراتا۔ جو قائد شہید کیا گیا اس کے 60 افراد، خاندان کے 60 افراد اس کے کیا ہے شہید کر دیے گئے، بچے، بیویاں، بھائی، اب 60 افراد پر مشتمل اس کا خاندان جو سارے کا سارا شہید، اور آخر میں وہ خود بھی شہید ہو گیا۔ اور یقین جانیں اگر کوئی انسان موت کی تمنا کرے تو وہ شہادت کی موت ہی کی تمنا کرے۔ جو شہید کا درجہ ہے وہ کسی کا درجہ نہیں ہے، اور جو شہادت کی موت آنے میں جو مزہ ہے وہ پھر ویسی موت آنے میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ یہ تو شہید ہی جانے کہ جو شہادت کا جام چکھتا ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ مشہور صحابی ہیں، شہادت سمجھے شہادت کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو حضرت جابر بن عبداللہ کے والد حضرت عبداللہ یہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، اور جوان بیٹیاں گھر میں چھوڑ کر شہید ہو گئے۔ اور یہاں تو عالم یہ ہے کہ ہم لوگ اگر بزدل بنے ہوئے ہیں تو اولاد کی وجہ سے، ہم اگر ہمارے اندر بزدلی پیدا ہے تو اولاد کی وجہ سے، ہم اگر نہ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں نہ رسول اللہ کے قریب ہو رہے ہیں تو اس کی مین وجہ اولاد ہے۔ دن رات کمانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، نہ رب کو راضی کرنے کی فکر نہ رسول اللہ کو راضی کرنے کی فکر۔ وجہ کیا ہے کہ اولاد کے لیے کچھ جمع ہو جائے، کوئی اولاد کے لیے فلیٹ بنانے کے چکر میں ہے، کوئی اولاد کا کاروبار سیٹ کرنے کے چکر میں ہے، کوئی اولاد کے لیے روم خریدنے کے چکر میں ہے، سب کچھ اولاد کے لیے۔
اور حالانکہ اولاد کے چکر میں اپنی زندگی برباد کر دی، اپنی آخرت بھی برباد کرنی کتنے لوگ. لیکن حقیقت یہی ہے. ایک شعر ہے بڑا مشہور عربی کا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس ساری دنیا بغیر حاصل کیے ہوئے اگر اسے حاصل ہو جائے، ساری دنیا، تو شعر کا مطلب یہ ہے کیا ساری دنیا پھر بھی زائل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پھر بھی اس کی انتہا ہے، پھر بھی وہ ایک نہ ایک دن ساری دنیا ختم ہو جائے گی. تو عقل مند وہی ہے کہ جو دنیا کے اندر رہ کر دنیا کا نہ ہو کر اللہ کا ہو کر زندگی گزارے. جو دنیا میں زندگی گزارے تو رسول اللہ کا امتی بن کر زندگی گزارے. اور جب اس طرح سے وہ زندگی گزارے گا تو نہ اس کو اولاد کمزور کر سکتی ہے، نہ اس کو مال کمزور کر سکتا ہے. آپ دیکھیں فلسطین کے مسلمانوں کو، آپ کے اندر کیا ہے جرأت و بہادری پیدا ہوگی کہ واقعی کہ اس کی اگر والدہ کا انتقال ہو گیا تو وہ رو نہیں رہا ہے، وہ ایک ہی اعلان کر رہا ہے کہ میری والدہ نے شہادت کا درجہ پایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا. یہی شہادت کا مطلب ہے. اور علامہ اقبال نے جو بات کہی، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. مومن کے لیے مطلوب کیا ہے، مومن کے لیے کیا ہے، مومن کی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ کیا ہے، شہادت ہونی چاہیے. شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. نہ انہیں مال سے کوئی پرواہ ہے، نہ انہیں حکومت سے کوئی پرواہ ہے. انہیں اگر پرواہ ہے تو صرف اس بات کی پرواہ ہے کہ جب دنیا سے جاؤں تو شہادت کی موت لے کر جاؤں. یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. کہ جو جس کا دل اللہ اور اس کے رسول سے لگ جاتا ہے تو پھر دنیا اس کے لیے کچھ بھی نہیں رہتی ہے. یہی حال ہے جو ہمارا مسلمانوں کا عظیم قائد اور مسلمانوں کا جو عظیم رہنما جو شہید کیا گیا، اس کے 60 افراد اگرچہ گھر کے شہید ہو گئے لیکن پھر بھی وہ مسکراتا ہوا. آپ اس کی قرآن کی تلاوت پڑھیں تو قرآن کی وہ تلاوت کون سی آیت کی تلاوت کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ واضح فرمان ہے کہ جو شہید مر جاتا ہے وہ ظاہری طور پر تو مرتا ہے لیکن حقیقی طور پر زندہ ہو جاتا ہے. یہی ہے شہادت کا مطلب. تو حضرت جابر بن عبداللہ کے والد جب شہید ہو گئے جنگ احد میں، جوان بیٹیاں گھر چھوڑ کر گئے. جوان بیٹیوں کی کس باپ کو فکر نہیں ہوتی ہے کہ گھر میں جوان بیٹیاں ہو گئی ہیں، ان کا گھر بسایا جائے. لیکن حضرت جابر کہتے ہیں میرے والد اپنی جوان بیٹیوں کی فکر نہ کر کے اسلام کی خاطر جنگ احد میں جا کر شہید ہو گئے. اور جب شہید ہو گئے تو حضرت جابر کہتے ہیں ایک تو میری بہنوں کی ذمہ داری مجھ پر چھوڑ گئے، جوان بیٹیاں 4 بیٹیاں جوان چھوڑ کر گئے، اور کہتے ہیں اور بہت سارا قرضہ چھوڑ کر گئے. میں حضور کی بارگاہ میں آیا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، والد محترم تو شہید ہو گئے جنگ احد کے اندر لیکن بہت سارا قرضہ چھوڑ کر گئے ہیں، جوان بہنیں چھوڑ کر گئے ہیں، یا رسول اللہ میرا قرضہ کیسا ادا ہوگا؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ جابر تم اپنے والد کی شہادت کو ہلکا مت سمجھو. تمہارے والد کو شہادت کا جو مرتبہ حاصل ہوا ہے اور شہادت کی وجہ سے تمہارے والد کو جو موت آئی ہے اور اللہ نے تمہارے والد کو جو اس شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا ہے، جو انعام عطا فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں آج تک کسی صحابی کو بلکہ حضرت آدم سے لے کر آج تک حضور فرماتے ہیں ایسا انعام اللہ نے کسی روح کو عطا نہیں فرمایا جیسا انعام اللہ نے تمہارے والد گرامی کی روح کو عطا فرمایا ہے. تو حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کیا انعام عطا فرمایا ہے اللہ نے میرے والد کو؟ کہ شہید تو اور بھی بہت ہوئے ہیں، جنگ بدر میں بھی لوگ شہید ہوئے ہیں، احد میں اور بھی شہید ہوئے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے والد کو شہادت کی وجہ سے وہ انعام عطا فرمایا. تو حضور فرماتے ہیں اے جابر سنو، اللہ نے جو انعام عطا فرمایا ہے تمہارے والد کو وہ انعام یہ ہے
کہ سارے شہداء کی روح ہے اللہ کے پاس جاتی ہے، ہر مومن کی روح مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے، لیکن جب تمہارے والد کی روح اللہ کی بارگاہ میں گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے والد کی روح سے ملاقات کے لیے سارے حجابات الہیہ کو اٹھا دیا، سارے حجابات اٹھا دیے، اور تمہارے والد کی روح سے اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ ڈائریکٹ کیا ہے ملاقات کی ہے، حجابات کے پیچھے سے ملاقات نہیں کی ہے۔ اور اے جابر سنتے ہو، یہ انعام تمہارے والد کو اللہ نے کیوں دیا کہ سارے حجابات اٹھا دیے اور ڈائریکٹ اللہ نے تمہارے والد کی روح سے ملاقات کی۔ اور تمہیں پتا ہے جابر، اللہ سے جب تمہارے والد کی ملاقات ہوئی تو اللہ نے تمہارے والد سے کیا فرمایا؟ تو حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی ارشاد فرمائیں اللہ نے میرے والد کی روح سے کیا ارشاد فرمایا؟ تو حضور فرماتے ہیں تمہارے والد سے اللہ نے فرمایا کہ اے عبداللہ میری راہ میں تو گردن کٹا کر آ گیا، میرے اسلام کے لیے تو گردن کٹا کر آ گیا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، جو مانگے گا عطا کیا جائے گا۔ تو تمہارے والد نے جب اللہ نے ارشاد فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے تو تمہارے والد کے جملے یہ تھے کہ اے پروردگار عالم اگر تو مجھے کچھ دینا چاہتا ہے، اگر واقعی تو اپنا کرم فرمانا چاہتا ہے تو عبداللہ کی خواہش یہ ہے کہ عبداللہ کو 1000 جانیں دے دے، عبداللہ 1000 جانیں یا کے بعد دیگر دنیا میں جا کر تیری راہ میں 1000 جانوں کو تیری راہ میں گردن کٹا کر 1000 بار تیری راہ میں شہید ہو کر تیری بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا، 1000 جانیں دے، 1000 بار دنیا میں جاؤں، ہر جان کو تیری راہ میں قربان کر کے پھر میں شہادت کی موت لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، یہی میری تمنا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے عبداللہ یہ تو ہمارا اٹل قانون ہے، جو دنیا میں ایک بار چلا گیا اب دوبارہ نہیں جائے گا، دنیا میں ایک ہی بار آنے کا موقع ہے، وہ نیک عمل کر کے آئے یا گناہگار ہو کے آئے، تمہارے والد کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی موقع دیا، لیکن ہاں شہادت کی موت جب لے کر گئے ہیں تو اللہ سے تمنا بھی کیسی کرتے ہیں، جنت نہیں مانگی کہ جنت دے دے، جنت الاعلیٰ نہیں مانگی کہ جنت اعلیٰ دے دے، جنت الفردوس دے دے، جذبہ دیکھیں، اور مانگا کیوں؟ شہادت کا مزہ جو ہے، شہادت کے بارے میں لکھا کہ جب اللہ کی راہ میں انسان شہید ہوتا ہے تو اس کو گردن کٹانے میں جو مزہ آتا ہے وہ کسی اور چیز میں مزہ نہیں آتا ہے۔ تو شہیدوں سے پوچھو کہ جب ان کی گردن اللہ کی راہ میں کٹی ہیں، اسلام کے لیے جب انہوں نے اپنی گردنوں کو کٹایا ہے تو انہیں کیا لطف آیا ہے۔ یہی بات حضرت عبداللہ نے، جابر کے والد نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ تو 1000 جانیں دے، جو مزہ گردن کٹانے میں آیا ہے وہ زندگی جینے میں وہ لطف نہیں آتا۔ لیکن پھر یہاں پر محدثین کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کی روح سے بالمشافہ ملاقات کی، حجابات الہیہ اٹھا دیے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ شہید تو اور بھی ہوتے ہیں، لیکن انہیں اللہ نے یہ خاص انعام کی عطا فرمایا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی شہادت بہت پسند آئی، اور شہادت یوں پسند آئی کہ عبداللہ تو اپنی جوان بیٹیاں بھی چھوڑ کر میری راہ میں قربان ہو گیا، تجھے قرضوں کی بھی فکر نہیں رہی، تجھے اپنی جوان بیٹیوں کی فکر نہیں رہی، تو میرے اسلام کی سربلندی کے لیے گردن کٹا کے آ گیا۔ تو یہ شہادت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ خاص انعام عطا فرمایا کہ جب ان کی روح ان کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچی تو بالمشافہ اللہ نے ملاقات فرمائی۔ تو شہادت یہ ہوتی ہے۔ ہم سب تو موت سے ڈرتے ہیں، رات میں اگر کوئی آواز آ جائے تو نیند کھل جاتی ہے، خواب اگر ڈراؤنا موت کا بھی دیکھ لے انسان تو پورا دن پریشان رہتا ہے کہ امام صاحب رات میں نے خواب دیکھا کہ میں مر گیا ہوں۔ تو کیا خواب دیکھا تو کیا مرے گا نہیں؟ ہر انسان کیوں غافل اپنی موت سے؟ مرنا تو سب کو ہے، ہر ایک مر کے جائے گا، لیکن ہاں زندگی وہ ہو جو اللہ اس کے رسول کی محبت میں گزرے۔ ہر انسان زندگی میں جد و جہد کرتا رہے، دین کا کام کرنے کی ذمہ داری علماء کی نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ امام صاحب دین کا کام کریں گے ہم پیسہ کمائیں گے، علماء جو ہیں یہ دین کا کام کریں گے ہم تو کاروبار کرنے کے لیے ہیں، ہم تو کیا ہے بلڈنگیں بنانے کے لیے ہیں، ہم تو کیا ہے کاروبار کریں، دکان چلانے کے لیے۔ ہر بندے پر دین کا کام کرنا ضروری ہے۔ ہر انسان اسلام کے لیے جذبہ رکھے کہ اگر اسلام کے
خاطر اگر کیا ہے جان و مال کی اگر قربانی دینی پڑی تو میں بھی قربانی دے دوں گا. یہ جذبہ ہونا چاہیے. اور ہر انسان اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں رہے. وہ ہمارے بھائی اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں ہیں. تو آپ دیکھیں وہ کس طرح سے شہید ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، شہداء کے مرتبے پر ہیں وہ. اور اللہ کے رسول کی اس حدیث کی بشارت کے مستحق ہیں جو حضور نے ارشاد فرمائی، صبح قیامت تک مسجد اقصیٰ کی حفاظت ایک گروہ کرتا رہے گا. ہاں، اور اللہ اس سے راضی ہے، رسول اللہ اس سے راضی ہے. وہ بشارت کے مستحق ہیں. ہم سے زیادہ خوش نصیب ہیں وہ کہ جو مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے اپنی جان قربان کر رہے ہیں. موت تو ہمیں بھی آئے گی، موت انہیں بھی آ رہی ہے، لیکن ہماری ان کی موت میں فرق یہ ہے وہ مر رہے ہیں تو شہید ہو رہے ہیں، اور ہم مریں گے تو اللہ جانے جہنم میں جائیں یا جنت میں جائیں. یہ صرف اللہ کا فضل ہمیں بچائے گا. لیکن اسلام کی خاطر ہر انسان قربانی دینے کے لیے تیار رہے، اپنے اندر جذبہ پیدا کرے کہ ہاں اگر میرے لیے بھی اللہ نے اگر مجھے موقع دیا تو میں بھی شہید ہو جاؤں گا. تمنا کرے موت کی تو خالص موت نہیں، تمنا یہ کرے کہ اللہ تو جب بھی مجھے موت دے تو شہداء کے صفوں میں مجھے کھڑا کرے، مجھے شہید کی موت عطا فرمائے. اور آپ کو حیرانگی ہوگی، ایک صحابی رسول حضرت عمرو بن عاص، انہوں نے مصر کو فتح کیا. اسلام کیا چیز ہوتی ہے اور اسلام کی راہ میں قربانی دینا یہ کتنا بڑا کام ہے. ان کے بھائی ہیں ہشام بن عاص، جب یہ جنگ اجنادین کو فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے، حضرت عمرو بن عاص یہ فاتح مصر ہیں، مصر پہلے ہی فتح کر چکے تھے، لیکن جب جنگ اجنادین میں جب یہ جا رہے تھے رومیوں سے لڑنے کے لیے، اور رومی اس وقت کی سپر پاور طاقت تھی، اور رومیوں کا حال یہ تھا کہ رومیوں کے بارے میں مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ ان رومیوں کو مسلمانوں سے اس قدر نفرت تھی کہ ان رومیوں نے باقاعدہ اپنے درباروں میں، ان کے بادشاہوں نے اپنے درباروں کے اندر باقاعدہ ایک لوہے کی کیا ہے گائے بنا رکھی تھی، اس کے اندر زیتون کا تیل ڈال کر کھلاتے تھے، اور جو مسلمان ان کے قبضے میں آ جاتا جنگ میں تو اس کو جھونک دیتے تھے، اس کے اندر تیل کے اندر جلا ڈالتے تھے، تو اس کے سامنے آفر پیش کرتے، یا تو عیسائی ہو جا یا کیا کہتے ہیں مننے کے لیے تیار ہو جا. ہزاروں مسلمانوں کو انہوں نے اس طرح سے شہید کیا. تو جب جنگ اجنادین میں حضرت عمرو بن عاص اپنے بھائی کے ساتھ ہشام بن عاص کے ساتھ جب گئے ان رومیوں سے لڑنے کے لیے، تو ایک راستہ ایسا تھا کہ جو دو پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا تھا، گھاٹی نما، دونوں طرف پہاڑ، اور بیچ میں اتنا راستہ کہ صرف ایک ہی آدمی اپنا گھوڑا دوڑا کر جا سکتا تھا، ایک آدمی کو گزرنے کا راستہ. حضرت عمرو بن عاص کے بھائی حضرت ہشام بن عاص یہ سب سے آگے تھے، رومی اس طرف تھے پہاڑوں کی طرف. رومیوں نے جب تیر چلایا تو حضرت ہشام بن عاص کو شہید کر دیا، اور جب شہید ہوئے ایک آدمی کے گزرنے کا راستہ، اور جب یہ شہید ہوئے تو راستہ بند ہو گیا، گر گئے، راستہ بند. مسلمانوں کے لشکر نے حضرت عمرو بن عاص کو خبر کری پیچھے سے کہ آپ کے بھائی شہید ہو گئے ہیں، راستہ بند ہو گیا ہے، انہیں اٹھاؤ اور انہیں کفن پہنا کر انہیں کیا ہے دفن کریں، پھر آگے چلیں گے. حضرت عمرو بن عاص پیچھے سے آئے اور دیکھا کہ میرا بھائی شہید ہو گیا ہے، اور سامنے جنگ تیار ہے لڑنے کے لیے، رومی تیار ہیں. تو حضرت عمرو بن عاص نے یہ نہیں کہا کہ میرے بھائی کی لاش ہے کہ اٹھاؤ پہلے دفن کر دیں اور پھر لڑنے کے لیے چلیں گے. کہا کہ میرا بھائی تو اب شہید ہو گیا، شہادت کے مرتبے کو پہنچ گیا ہے، اب اسلام کے کام میں دیری نہیں ہونی چاہیے. سامنے رومیوں کا لشکر کھڑا ہے اور فتح ان قریب مسلمانوں کی ہوگی، تو وقت برباد نہیں کرنا ہے بھائی کے کفن دفن میں. تو میرا بھائی ہے، آپ اپنا گھوڑا سب سے آگے لائے. کہا کہ ٹائم ویسٹ مت کرو، اسلام کے لیے فتح پہلے ہے، اسلام کے لیے فتح ضروری ہے، بھائی کا کفن دفن بعد میں ہوگا. آپ نے اپنے بھائی کی لاش پر سب سے پہلے گھوڑا دوڑا دیا اور کہا مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہے میرے بھائی کی، لو میں اپنے بھائی کے لاش پر سب سے پہلے گھوڑا دوڑا کر کے آگے جاتا ہوں. سارا لشکر حضرت ہشام بن عاص کے اس بدن پر کیا ہے اسی طرح سے گزر گیا، اور پھر اللہ نے جنگ اجنادین میں حضرت عمرو بن عاص کو فتح بھی عطا فرما دی. قربانی اتنی بڑی دی، گئے تو دیکھا کہ جاتے ہی اللہ نے مسلمانوں کی جھولیوں میں فتح بھی ڈال دی. اور جب فتح ہوئی تو حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں اب اسلام کا کام ہو گیا ہے، اب ہمارا جو بھائی ہے
اس کے جسم کی بوٹیاں باقی رہیں گی، کیونکہ ہزاروں کا لشکر اس کے گھوڑوں کے ساتھ اس کے اوپر سے گزرا ہے۔ کہا کہ اب اس کا کام کریں گے، ہم اس کو دفن کریں گے۔ آئے، باقاعدہ دیکھا بھائی کے لاشے کی بوٹیاں ہو چکی تھیں، گھوڑے اتنے گزرے تھے۔ سمیٹا، اور سمیٹنے کے بعد کفن پہنانے کے بعد جو کپڑے تھے وہی کفن ہوتا شہید کا، اسی میں کیا ہے ان کو پھر کیا ہے دفن کر دیا گیا۔ لیکن جب اسلام کے لیے اپنے بھائی کو قربان کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ اجنادین کا ان کو فاتح بھی بنا دیا۔ یہ ہے صحابہ کی قربانیاں۔ ہمارا تمہارا بھائی مر جائے سارے کام بند، پہلے بھائی ہے۔ لیکن جب اسلام کی باری آ جائے تو یہ صحابی رسول ہیں کہ بھائی بعد میں ہے، اسلام پہلے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ